اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور بے شک ہم نے تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہلاک کر دیا اور پھیر پھیر کر نشانیاں لائے تاکہ وہ باز آئیں، تو کیوں نہ ان کی مدد کی ان لوگوں نے جنہیں تقرب الہی حاصل کرنے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے معبود بنا رکھا تھا، بلکہ وہ تو خود ان سے اوجھل ہو گئے۔ یہ سب کچھ ان کے گڑے ہوئے پلندے تھے اور افترا پردازیاں۔ آج ہماری سورہ الاحقاف کی آیہ مبارکہ 28 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آج یہ چوتھے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے اور یہاں سے اللہ تعالیٰ پھر سے کئی مثالیں قوم عاد اور ثمود کی دینے کے بعد اللہ مشرکین مکہ سے مخاطب ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عرب کے لوگ جو تاجر ہیں، یہ حولکم سے مراد ارد گرد کی جو بستیاں ہیں، اس سے مراد یمن اور شام کا علاقہ ہے۔ یہ اس سے مراد ارد گرد کی بستیوں سے مراد یمن اور شام کا علاقہ ہے، کیونکہ یہ یمن کو علاقہ اور حضر موت جو ساتھ ایک علاقہ ہے یمن کے، اور یہ حجاز مقدس کے درمیان میں یہ جگہ آتی ہے، اور ساتھ اس کا شام کا علاقہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر قوم عاد اور قوم ثمود جو ہے وہ آباد تھی، اور یہاں پر ان کے اثرات اور نشانیاں موجود تھیں۔ تو یہ عرب جو تاجر تھے، یہ مکہ سے حجاز مقدس سے یمن اور شام جو ہے اپنے تجارتی قافلے لے جایا کرتے تھے، اور جب وہاں سے گزرتے تو اتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی قوم عاد اور ثمود کے وہ ٹیلوں میں، ریت میں جو گھر دبے ہوئے تھے، وہ ابھی تک اس کے کچھ نشانات باقی اور موجود تھے۔ اور یہ بات اتنی واضح تھی کہ نسل در نسل یہ بات چلی آ رہی تھی کہ یہ والا جو علاقہ ہے، یہاں قوم عاد اور قوم ثمود جو ہے وہ آباد تھی، اور ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ یہ لوگ اگرچہ کافر تھے، لیکن یہ اس بستی اور علاقے سے دور سے ہو کے گزرتے تھے اور ڈرتے تھے، کیونکہ جو بندہ وہاں سے کہتے ہیں گزرتا تھا، فوراً اس پر کوئی اثر ایسا ہو جاتا کہ وہاں اس عذاب، صدیاں گزر گئیں، اللہ کا وہاں عذاب آیا تھا، لیکن جو بندہ وہاں سے گزرتا کہتے ہیں فوراً وہ بیمار ہو جایا کرتا تھا۔ یہ کافروں کو بھی اس بات کا پتہ تھا، جہاں اللہ کا عذاب آیا کئی صدیاں پہلے، اس کا اثر اندازہ کیجئے، اللہ کے غضب کا اثر دیکھیے کہ وہاں سے اگر کوئی اور بھی شخص گزرتا تو عذاب کا اثر اس پر بھی وارد ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر! اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے، اس کے اثرات اتنے دور دور تک رہتے ہیں۔ یہ ان میں بات مشہور تھی، اور سینہ بسینہ یہ بات چلی آ رہی تھی کہ جناب بڑے اپنی اولادوں کو بتاتے، تاجر جو ان کے ہوتے، پھر ان کے جو بیٹے ہوتے، وہ بات آگے تک چلتی آ رہی تھی کہ جب آپ نے قافلہ لے کے جانا ہے تو اس علاقے سے آپ نے تھوڑا سا دور ہو کے گزرنا ہے، وگرنہ تمہارے اونٹ اور گھوڑے بھی یہاں بیمار ہو جائیں گے اور تم بھی بیمار ہو جاؤ گے، کیونکہ یہاں قوم عاد اور قوم ثمود پر اللہ کے نبی کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر عذاب آیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات باور کرائی۔ اے پیارے حبیب، یہ بات انہیں سینہ بسینہ پہنچ بھی چکی ہے، یہ بات کو مانتے بھی ہیں، اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی انہیں معلوم ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی بنیاد پر ان پہ عذاب آ گیا، لیکن ایسے بدبخت ہیں، ہود علیہ السلام کے ناراض ہونے کی وجہ سے عذاب سے تو ڈرتے ہیں، لیکن اے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نہ مان کر یہ پتہ نہیں اللہ کی کون سی پناہ لیتے ہیں، حالانکہ آپ کا تو وہ مقام ہے کہ آپ ہود علیہ السلام کے بھی نبی اور رسول ہیں، آپ تو ان کے بھی نبی اور رسول ہیں۔ ارشاد ہوا وَلَقَدْ، اور قسم ہے، تحقیق، اہلکنا، ہم نے تباہ کر دیا،
ہلاک کر دیا ما حولکم من القرى، اے مکہ والو جو تمہارے ارد گرد یہ شام اور یمن کی بستیاں ہیں ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، وصرفنا الآیات لعلہم یرجعون، اور ہم نے انہیں بار بار پھیر پھیر کر ان نشانیوں کے ارد گرد ہم انہیں لاتے تھے، کیوں؟ شاید کہ یہ لوگ واپس لوٹ آئیں اس برائی سے، شاید کہ انہیں عقل آ جائے، شعور آ جائے، اور یہ رب کی وحدانیت کا اقرار کر لیں اور یہ تسلیم کر لیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں کائنات کے اندر۔ دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ، فرمایا جب ان پر پھر یہ مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں تو ان کی مدد کو وہ کیوں نہ آئے بت جن کی یہ عبادت اس لیے کرتے تھے قربانا آلہہ کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں گے۔ اچھا کافروں میں بھی یہ بات تھی، یہ نظریہ ان کا تھا کہ ایک اللہ ہے، یہی وہ مانتے تھے یہ بات، لیکن ان بتوں کو اپنا خدا مانتے تھے، کہتے ہیں وہ بڑا خدا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ بڑا خدا ہے اور یہ ہمارے چھوٹے خدا ہیں، استغفر اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ اور یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بڑے خدا کے قریب کر دیں۔ سورہ یونس میں اس کی تفسیر آپ سن چکے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، سورہ یونس کی آیت مبارکہ ہے 18 کہ یہ وہ ہیں ہمارے بت، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں، اللہ کے ہماری سفارش کریں گے، وہاں باقاعدہ لفظ موجود ہے اللہ کا، شفعاؤنا عند اللہ، اللہ کے پاس یہ بت جو ہیں، جو یہ چھوٹے خدا ہیں نعوذ باللہ، یہ ہماری سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ اس کے بعد سورہ زمر میں بھی آیہ مبارکہ 3، اس کی تفسیر بھی آپ پیچھے سن آئے ہیں، سورہ زمر کی آیہ مبارکہ 3 میں یہ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے، یہ کہا کرتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا عند اللہ زلفا، کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ اس پر بہت تفصیل سے میں نے تب بات کی تھی، اس میں میں صرف اتنا بات عرض کر دوں کہ ان کا نظریہ یہ پھر بن گیا کہ ان بتوں سے ہم سب کچھ مانگیں گے، ان بتوں سے ہم سب کچھ لیں گے، اور ان کے پاس ہم قرب ان کا اس لیے حاصل کرتے ہیں۔ یہاں لفظ آیا قربان، قربان کا معنی ہوتا ہے ہر وہ چیز، وہ ہر وہ ذبیحہ، ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے تو اسے کہا جاتا ہے قربان، جو یہاں لفظ استعمال ہوا ہے قربان۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، کائنات میں اللہ تو ایک ہی ہے، بس اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اچھا یہ جو میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں نا جی، ایک سورہ یونس کی آیت مبارکہ 18 اور ایک سورہ زمر کی آیت مبارکہ 3، یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے بڑے لمبے چوڑے خطبے دیے جاتے ہیں اولیاء اللہ کے خلاف۔ بہت سارے سوالات ہمارے پاس بھی آتے ہیں، آپ کو بھی شاید کبھی اہل حدیث حضرات جو ہیں ان سے واسطہ پڑھو، ایک فرقہ ہے ہم مسلمانوں کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں اس آیت کی بنیاد پر کسی کا جو وسیلہ اور ذریعہ ہے وہ مانگنا جائز نہیں ہے۔ تو ہم ان کو جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم جب بھی کسی اللہ کے نیک بندے سے دعا منگواتے ہیں یا اس کا وسیلہ دیتے ہیں تو ہم کب کہتے ہیں یہ خدا ہے؟ نعوذ باللہ، ہم کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ یہ خدا کا بندہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ خدا کا بندہ ہے۔ اور ولی اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست، اللہ کا دوست، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کا غلام، اللہ کا عبد مقرب، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ فرق یہ تھا، ہم کہتے ہیں وہ خدا سمجھ کے مانگتے تھے، ہم بندہ سمجھ کے مانگتے ہیں، یہی بڑا بنیادی فرق ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس پر بے شمار آیات ہیں، بے شمار آیات ہیں، بے شمار حدیث مبارکہ ہیں،
سب سے بڑی جو مشہور کتاب جس کو مانتے ہیں صحیح بخاری شریف ہے. صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے, اس کا پورا حوالہ جو ہے سارا وہ ہمارے سوشل میڈیا پہ یہ موجود ہے, وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے. بخاری شریف میں یہ واقعات موجود ہیں کہ بے شمار صحابہ کرام. سب سے بڑا واقعہ میں آپ کو عرض کر دوں, حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا زمانہ ہے اور بارش آنا بند ہو گئی. یہ اتنی مشہور حدیث ہے کہ یہ متواتر حدیث میں سے تواتر تک یہ پہنچ چکی ہے, اور اس حدیث کا کوئی انکار بھی نہیں کرتا. کسی فرقے کا کوئی عالم اس حدیث کا انکار نہیں کرتا. اس لیے میں وہ حدیث سنا رہا ہوں جو سب کو ریکمینڈ ہو, جو سارے لوگ جن کا جس مسلک سے تعلق ہے وہ سارے اس کو مانتے ہیں, اور ان کے بڑے بھی اس حدیث کو مانتے ہیں کہ واقعی یہ صحیح حدیث ہے اور بالکل درست حدیث ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور بارش آنا بند ہو گئی اور مکہ میں عرب میں قحط پڑ گیا. ظاہر ہے وہاں پہ بارش کی بنیاد پہ ہی ہوتے تھے ساری چیزیں, لوگوں کے ریبڑ وغیرہ ہوتے تھے. لوگ بڑے پریشان ہو گئے, جانور مر رہے ہیں, ان کے انگور ہیں, کھجور ہے, وہ سارے گرمی کی بنیاد پہ جل رہے ہیں, بارش نہیں ہو رہی. تو لوگوں نے کہا کہ جمعہ والے دن خلیفہ مسلمین کے پاس حاضر ہونا ہے ہم نے, اور وہاں ان سے کہیں گے کہ اے خلیفۃ المسلمین, اے امیر المومنین, بلکہ امیر المومنین خلیفۃ الصدیق اکبر رضی اللہ عنہ, آپ دعا کریں ہمارے لیے اللہ سے کہ اللہ تعالی ہم پر بارش برسائے. اب ظاہر ہے سیدنا فاروق اعظم جیسا نیک اور پارسا اور پاکیزہ انسان اور اتنی بڑی ذات اور شخصیت, ان کی دعا تھی, ظاہر ہے اللہ تعالیٰ یقیناً قبول فرماتا. اب لوگ جب آئے جمعہ کے روز, انہوں نے یہ کہا کہ اے امیر المومنین, ہم مر گئے, ہم ہلاک ہو گئے. حدیث کے الفاظ ہیں ان کے لوگوں کے, ہم ہلاک ہو گئے, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بارش برسائے. آپ نے ایسے دیکھا اور آپ نے فرمایا اے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ آئیں اور آپ لوگوں کے لیے دعا کریں. اب امیر المومنین کون ہے جی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مصلی امامت پہ کون بیٹھے ہیں؟ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم. جمعہ کا خطبہ کس نے دینا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم نے. اب دعا بھی تو ان کو کرنی چاہیے تھی, لیکن وہ دعا کے لیے مجمع سے بلا رہے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا جان کو. کہا کہ اے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم آپ کے وسیلے سے دعا کروانا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ کی دعا اللہ اس لیے زیادہ سنے گا کیونکہ آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا لگتے ہیں. اب بتائیے رب تو سب کا ہے کہ نہیں ہے؟ جو فاروق اعظم کا رب ہے وہی حضور کے چچا کا رب ہے کہ نہیں ہے؟ جو چچا کا رب ہے وہی فاروق اعظم کا رب ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی جو امام ہے اسی سے کہنا ہے, وہی دعا مانگے, باقی آمین کہیں. لیکن مجمع میں یہ بات ہو رہی ہے, کوئی ایک صحابی نہیں کھڑے ہوئے اٹھ کے, ان سے بڑھ کے تو دین کسی کو سمجھ نہیں نہ آیا جنہوں نے حضور سے براہ راست سیکھا ہے. وہاں عثمان غنی بھی موجود ہے, علی مرتضیٰ بھی موجود ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس بھی موجود ہیں, عبداللہ ابن زبیر بھی موجود ہیں, وہ سارے موجود ہیں, کوئی ایک نہیں کھڑا ہوا, ہزاروں کا مجمع ہے. حضرت عباس آئے اور انہوں نے آ کر دعا مانگنا شروع کی. اب ان کی دعا بھی سن لیں, حضور کے چچا جان کی دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میں تیرے نبی کا چچا لگتا ہوں, اے اللہ میں تیرے حبیب کا چچا لگتا ہوں, اسی نسبت اور تعلق کی بنیاد پر میں اسی وسیلہ سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں, ان پر ابر رحمت نازل فرما دے. کتابوں میں موجود ہے کہ ابھی آپ نے جملہ ایسے کر کے ایسے ہی دعا ختم کی تو فوراً وہیں پر ابر کرم برسنا شروع ہو گئے. بارش ہوتی رہی جی, جمعہ گزر گیا, ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ آ گیا, بارش ہو ہی جا رہی. اب بارش زیادہ ہو گئی, لوگوں نے کہا جی اب بارش بند کروائیں, اب تو ہمارے مکان گرنے لگے, اب تو جناب راستے بند ہو گئے, ہمارے جانور مرنے لگے, اب رحمت, اب انہیں کہا جی اللہ کرم فرما بند کر دے. انہوں نے کہا اچھا جمعے کو جانا ہے, پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ امیر المومنین سے عرض کریں گے. جب وہاں پہ پہنچے تو آپ نے فرمایا جس نے شروع کروائی تھی میں اسی سے پھر کہوں گا اس کو بند بھی کروائیں. پھر حضرت عباس آئے اور پھر یہی جملے دہرائے, اے اللہ میں تیرے حبیب کا چچا لگتا ہوں, اسی بنیاد پر اب ان پر بارش کو بند فرما دے. یہی جملہ تھا تو فوراً بادل چھٹ گئے اور بارش وہاں رک گئی.
اب بتائیے اس سے بڑی وسیلے کی میں اور کون سی حدیث لے کے، اس سے بڑی اور کوئی روایت ہے؟ لوگ پھر کہتے ہیں جناب اچھا زندگی میں تو تھا، جب دنیا سے چلے جائیں تو پھر نہیں ہوتا، اس کی بھی حدیث سن لیجیے، اور اس حدیث کو بھی کوئی رد کر دے ہم ذمہ دار ہیں۔ سارے مسلک کے لوگ اس حدیث کو مانتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت ابو ذر کے حوالہ سے یہ روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ ایک دو اور صحابی بھی ان کے حوالہ سے یہ حدیث موجود ہے۔ صحابی دوڑے ہوئے دوڑے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے لپٹ کے رو رو کے دعا کرنے لگے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ظاہری طور پر تھے ہماری دعائیں پوری نہیں ہوتی تھی، ہم آپ کے پاس آتے تھے اور آپ سے دعائیں کرواتے تھے، یا رسول اللہ اب آپ ظاہری طور پر ہمارے درمیان نہیں رہے، یا رسول اللہ ہم آپ کی مزار پہ آئے ہیں، آپ کے روضہ انور پہ حاضر ہیں، آپ کی قبر انور پہ میں یہاں حاضر ہوں، آپ اللہ سے کہیں یا اللہ اپنے حبیب کے روضہ انور کے صدقے ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ تو کہتے ہیں غیب سے آواز آئی، اللہ نے تمہاری دعا کو قبول فرما لی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وسیلہ جائز ہے کیا؟ وہ صحابہ بھی حضور کو خدا سمجھ کے نہیں مانگتے تھے، خدا کا حبیب سمجھ کے خدا کو وسیلہ دیتے تھے۔ اسی بنیاد پر ہم اللہ کے جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ کے بڑے قریب ہیں اور اللہ ان کی سنتا ہے، ان کی سفارش ہم کرواتے ہیں اور ان سے ذریعہ دے کر قرآن میں موجود ہے آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ۔ شکر ہے اللہ نے قرآن میں وسیلے کا لفظ ہی استعمال کر دیا، پتا تھا اللہ کو کہ آئیں گے جو وسیلے کے منکر ہو جائیں گے، اللہ نے لفظ وسیلہ ہی قرآن میں رکھ دیا۔ قرآن کی یہ آیت نہ ہو تو ہم اس کے بھی ذمہ دار ہیں۔ وابتغوا الیہ الوسیلۃ۔ ہاں دوسری بات، دوسرا اہم جو پہلو ہے وہ ذرا سمجھنے والا ہے۔ ہم یہ نہیں لڑائی کر رہے اور نہ اس پہ ہم جیسے ہمارے یہاں لوگ ڈٹ جاتے ہیں کہ نہیں جی اب آپ وسیلہ ہی کریں اور ان کو مانیں، نہیں جی جو نہیں مانتا وہ نہ مانے، ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ یہ دوسرا جو طریقہ ہوتا ہے یہ بھی غلط طریقہ ہے کہ نہیں جناب اب اس کے گردن پہ جناب اور اس کے یہاں پر گلے پہ ناخن رکھ دو کہ نہیں تو مان۔ کوئی بھائی نہیں مانتا اور وہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو اسے بھی آپ مانگنے دیں، اس کو بھی آپ ٹھیک ہے بھائی آپ نہ مانگیں، ہم مانگ رہے ہیں آپ ہمیں منع نہ کریں، آپ نہیں مانگتے آپ کو ہم کہیں گے نہیں، آپ کا معاملہ ہے، کسی کے معاملات کو چھیڑو نہیں اور اپنا جو مسلک ہے اسے چھوڑو نہیں، سادہ سی بات۔ اور یہی کامیابی کا راستہ ہے اور یہی فلاح کا راستہ ہے اور یہی امت کے اتحاد اور متحد ہونے کا راستہ ہے، لیکن ہم اپنا جو راستہ ہے اس کو ہم کلیئر اور واضح کریں گے۔ آخری الفاظ آگے فرمایا بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ بتوں سے محبت کی بنیاد پہ گمراہ ہو گئے، وذالک افکہم، اور یہ ان کا بہتان تھا، وما کانوا یفترون، اور وہ یہ ان کی باتیں تھی اپنی طرف سے جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے اور بہتان باندھتے تھے نعوذ باللہ اللہ کی ذات پر، اور بتوں کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے کامیاب ہونے والے ہمارے ذرائع ہیں، لیکن وہ تباہ ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اور بڑی پیاری مثال دی ہے جنوں کی، جو حضور سے قرآن سننے کے لیے آتے تھے، اس پہ انشاءاللہ پھر کل بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔